قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، فرمایا جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا تو وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خوب درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توفیق الہی سے راہ حق کی طرف دعوت دینے کا حق ادا کیا۔ آپ کی دعوت حکمت سے بھرپور، بہترین نصیحتوں پر مشتمل اور روشن دلائل کے ساتھ مزین تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان پر اچھے طریقے سے حجت قائم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری شانیں عطا فرمائی۔ ان شانوں میں سے ایک شان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ کہ کسی بات کا مختصر ہونا، اور اس بات کی جب ہم تفصیل کریں تفصیل میں وہ بات بہت زیادہ بڑی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ مختصر کلام فرماتے، لیکن جب اس کلام کی وضاحت کی جاتی تو اس کلام کی وضاحت سے کتابیں بھر جاتی۔ یعنی ایک لائن پر مشتمل جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک بات پر مشتمل آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، پھر جب اس بات کی، اس ایک لائن کی علماء نے، محدثین نے، تشریح کرنے والوں نے، شارحین نے تفصیل لکھی تو ایک لائن کی تفصیل پر کئی کتابیں لکھ ڈالی۔ تو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ اسی کے حوالے سے آج کچھ باتیں سنیں گے کہ کلام آپ مختصر سا فرماتے لیکن اس میں پوری زندگی کا نچوڑ بیان فرما دیتے۔ کلام مختصر بیان فرماتے لیکن اس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بیان فرما دیتے۔ کلام آپ مختصر کرتے لیکن طریقہ حیات اس کے اندر ارشاد فرما دیتے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محفل لگی تھی، ارشاد فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں ان باتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ مختصر سی باتیں لے لے اور ان پر خود عمل کرے، اور خود عمل نہیں کر سکتا تو کسی اور کو مجھ سے سن کر سکھا دے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ فرماتے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا اتقی المحارم تکن اعبد الناس۔
فرمایا حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت کی وردی بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس، فرمایا اس چیز پر راضی ہو جا جو اللہ نے تجھ کو عطا کی، اگر تو ایسا کرے گا تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ نمبر 3 فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل ایمان والا بن جائے گا۔ نمبر 4 فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر کہ تو سچا مسلمان ہو جائے گا۔ 5ویں نصیحت کی وَلَا تُقْصِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ تَمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ نہ ہنس کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی۔ اب سب سے پہلی نصیحت اس میں کی اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ، اگر ایسا کرے گا تو سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جائے گا۔ اب شریعت مطہرہ نے کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور ان کو لازم قرار دیا، ان کو کرے بغیر گزارا نہیں، ان چیزوں کو فرض و واجب کہا جاتا ہے۔ پھر شریعت نے کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور ان کو کبھی کبھار چھوڑنے پر سختی فرمائی، ان چیزوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ پھر شریعت نے کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا لیکن اس پر سختی نہیں کی بلکہ کرنے کا شوق دلایا، ان چیزوں کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے، نوافل کہا جاتا ہے، مستحبات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے کچھ باتوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جن باتوں سے بچنا از حد ضروری ہے، ان باتوں کو حرام کام کہتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ پاک نے حرام فرمائی۔ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا یہ مکروہ ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا یہ خلاف اولیٰ ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت نے فرمایا کہ یہ شریعت کو ناپسندیدہ ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت نے یہ فرمایا کہ اگر بندہ یہ کام کرنے سے رک جائے گا تو اچھا ہوگا، اور اگر ان کاموں میں پڑ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ نیکیوں سے ملنے والی برکت ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ پھر حدیث پاک کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، فرمایا میرا بندہ میرے قریب جن اعمال میں سے سب سے زیادہ جلدی ہوتا ہے، ان اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک فرض عبادت ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کی منزلیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر بندہ میرے قریب ہونا چاہے تو میرے پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسند کا عمل جو ہے وہ عمل ہے جو میں نے بندے پر فرض کیا ہے۔ جب بندہ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قربت کی منزلیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا میں غور کریں نہ، اپنے معاشرے پر غور کریں، ہمارے معاشرے میں نوافل پڑھنے پر، نفل والے کام کرنے پر، مستحبات کرنے پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور کئی بندے نفلی عبادات کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں لیکن فرضوں کے اندر کوتاہی ہے۔ نوافل پڑھ رہے ہیں، مستحبات پر عمل کر رہے ہیں، محافل کروا رہے ہیں، لیکن فرائض عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جیسے جاگنے کی راتیں آتی ہیں، کئی بندے گھر سے آ جاتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس رات کے علاوہ وہ بندے مسجد میں نظر ہی نہیں آتے۔ حالانکہ ابھی حدیث پاک کا ایک جز ذکر کیا، اللہ نے فرمایا میرے پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ عمل ہے جو میں نے بندے پر فرض کیا ہے، اور بندہ اگر میری قربت چاہتا ہے تو میرے فرض کردہ اعمال پر عمل کرے، میرے فرض کردہ اعمال پر عمل کرے گا، میں اپنے بندے کو اپنی قربت عطا فرماؤں گا۔
آج دنیا کے اندر فرضوں کے اندر کوتاہی برتی جا رہی ہے، فرضوں کے اندر سستی برتی جا رہی ہے، نوافل میں بھاگ بھاگ کر حصہ لیتے ہیں، فرائض و واجبات ادا کرنے کی طرف ذہن بنتا نہیں ہے، مستحبات کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، فرائض و واجبات کی طرف آتے نہیں، محافل کرانے کی طرف بہت جلدی چلے جاتے ہیں، نوافل بھی پڑھے، مستحبات پر عمل بھی کرے، محافل بھی کرے، مگر رب کائنات کا میں نے قول آپ کے سامنے ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب جتنی جلدی فرض عبادت ادا کرنے سے ہوتا ہے اتنی جلدی نفل عبادت کرنے سے قریب نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ نے فرمایا پہلے فرض عبادت ہے میرے پسندیدہ اعمال میں سے، اب چاہے وہ حج ہے، اب لوگ عمرے کرنے جاتے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، کیونکہ حج کے اندر مشقت زیادہ ہے، تھوڑا خرچہ بھی زیادہ ہے، پر عمرے ایک سال کے اندر 3 کراتے ہیں، ایسے 3 عمروں کا کوئی فائدہ نہیں کہ حج ذمہ فرض ہو بندہ حج نہ کرے اور حج کے بجائے عمرے کرتا پھرے۔ پھر بندے پر نماز فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھتا کوئی نہیں، نوافل کی طرف جاتا ہے، بندے پر نماز فرض عین ہے، فرض عین کی طرف آتا کوئی نہیں، گھر سے اٹھ کے، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک سے بھی پاکستان میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرضوں کی پابندی کرو، جو میں نے تم پر فرض کیا، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو فرائض کی پابندی ضروری ہے، حج فرض ہو گیا حج کی پابندی ضروری ہے، رمضان المبارک گزرا جس پر روزے فرض ہو گئے روزوں کی پابندی ضروری ہے، نماز 12 برس کا بچہ ہو گیا نماز کی پابندی ضروری ہو گئی۔ تو زندگی کے جس حصے میں جا کر جو عبادت فرض ہوتی چلی گئی اس عبادت کو عمل میں لانا، اس عبادت کو کرنا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہونے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور خالق کائنات خود فرما رہے میرے بندے میرے قریب ہونا چاہتا ہے، سن میرے پسندیدہ اعمال میں سے وہ عمل ہیں جو میں نے تجھ پر فرض کیے۔ تو سب سے پہلے فرضوں کی ادائیگی، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ، جب تو حرام چیزوں سے بچتے ہوئے فرائض کی پابندی کرے گا کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ دوسری نصیحت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی، وردی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تجھ کو عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ تیرے مقدر میں کر دیا ہے، اس تقدیر پر راضی رہ، قناعت اختیار کر، صبر کر، اللہ نے جو دے دیا اس پر شکر کر، اللہ نے جو دے دیا اس سے زیادہ کی طلب نہ رکھ۔ آقا جی ملے گا کیا؟ فرمایا اگر تو اللہ کی رضا پر راضی رہے گا اور قناعت اختیار کرے گا، اللہ تجھے دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر غنی بنا دے گا۔ اور اس کا اگر الٹ کریں نا، قناعت کا الٹ بنتا ہے لالچ، اور لالچ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، جو انسان لالچی ہو جائے۔ ہاں نیکیوں کا لالچی ہونا چاہیے، نیکیوں کی لالچ کرنی چاہیے، بندے کو پتہ لگ جائے فلاں عمل کرنے سے نیکیاں اتنی ملتی ہیں، بندہ اس کی طرف رغبت کرے، شوق اور محبت کے ساتھ وہ عمل کرے۔ لیکن دنیا کے اندر لالچ، دنیا کے مال کی لالچ، دنیاوی مرتبے کی لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ لالچ کی آفت میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اب کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر، دولت کے انبار لگے ہیں لیکن بندے کو پھر بھی مزید دولت چاہیے ہوتی ہے، مال و دولت بڑا ہے لیکن پھر بھی رجتا نہیں، دل بھرتا نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله من تاب، فرما لو کان لابن آدم وادیان من مال، ابن آدم کے پاس مال کی 2 بڑی بڑی گھاٹیاں ہوں، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ 2 بڑی بڑی گھاٹیوں کے اندر اس کا مال رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کیا ہوگا؟ لبتغا ثالثاً، بندہ چاہے گا میرے پاس مال کی ایک اور گھاٹی آ جائے، سمجھے؟ بندے کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، بندے کے پاس ایک بہت بڑا سارا کمرہ ہے،
اور وہ پورے کا پورا کمرہ زمین سے لے کر چھت تک دولت سے بھرا ہوا ہے۔ آقا فرمانے کہ بندے کے پاس اتنے بڑے بڑے 2 کمرے ہو، ابن آدم ایسا ہے کہ اس کے پاس دولت سے بھرے ہوئے 2 کمرے بھی ہوں، وہ پھر بھی تیسرے کمرے کی تمنا کرے گا، رجے گا نہیں، دل نہیں بھرے گا، قناعت نہیں اختیار کرے گا کہ رب نے جتنا دیا میں اس پر خوش ہو جاؤں، بلکہ تیسرے کی طلب بھی کرے گا۔ اور جب تیسرے کی طلب کرتا ہے، جو پاس نہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ تیسرے کی طرف بھاگتا ہے۔ اب بندہ اپنے فیوچر کو اچھا بنانے کے چکر میں اپنے پریزنٹ کو بھی خراب کر لیتا۔ بھائی پریزنٹ تو رب نے اچھا بنا رکھا ہے نا، 2 کمرے مال سے بھرے ہوئے دے رکھے ہیں، ان پر شکر کر، ان سے گزارا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا، 2 کمروں میں دولت تو دے رکھی ہے۔ لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں ابن آدم اس کے پاس 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں، وہ پھر بھی تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور فرمایا سنو، ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یعنی بندہ مر کر قبر میں جائے گا تبھی پیٹ بھرے گا، وگرنہ ابن آدم کی آرزویں، ابن آدم کی تمنائیں نہیں ختم ہوتی۔ اور مزید فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ مَن تَابَ، ہاں اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا۔ تو دوسری نصیحت یہ فرمائی حضرت ابو ہریرہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا اس پر راضی رہ اور قناعت اختیار کر۔ اگر تو اللہ کے دیے پر راضی رہے گا اور قناعت اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی قربت کی منزلیں عطا فرمائے گا۔ تیسری نصیحت جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کی، اس سے قبل ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بندہ اگر قناعت اختیار کرے، قناعت اختیار کرنے سے زندگی پرسکون رہتی ہے۔ قناعت کا مطلب آسان لفظوں میں کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہ کر گزارا کرے۔ اگر بندہ قناعت اختیار کرے زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ اور اگر بندہ کرے نا حل اور آ جائے اور آ جائے، ایک ٹوکری آ گئی دوسری ٹوکری اور آ جائے، ایک گاڑی آ گئی ایک گاڑی اور آ جائے، ایک بنگلہ مل گیا ایک اور آ جائے، ایک چیز مل گئی ایک اور آ جائے، جب بندہ اور کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اور اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا، اس کی زندگی میں سکون باقی نہیں رہتا۔ تو ہجرت کے 9ویں سال یمن کے قبیلہ تحبیب 13 افراد کا قافلہ مشتمل 13 افراد پر مشتمل قافلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اپنی قوم کی نمائندگی کی۔ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں دعاؤں کی التجا کی، حاجتیں پیش کی۔ ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ نے میرے قبیلے میں سے جو لوگ آئے ان کی حاجتوں کو پورا کیا، میری بھی ایک حاجت کو پورا فرمائے۔ حضور نے فرمایا فما حاجتو کا، بتا تیری کیا ضرورت ہے، تیری کیا حاجت ہے؟ وہ عرض کرنے لگا تسأل اللہ ان یغفر لی ویرحمنی ویجعل غنائی فی قلبی۔ آقا جی 3 دعائیں کروانی ہیں۔ پہلی دعا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ دوسری دعا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ تیسری دعا عرض کرنے لگے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو قناعت نصیب فرمائے، میرے دل کو قناعت عطا کرے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، قافلہ واپس چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حج کے موقع پر اس قبیلے سے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے۔ مینا کے مقام پر اس قبیلے والوں کی پیارے آقا سے ملاقات ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جی فلاں فلاں تمہارے قبیلے کا بندہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا ہے؟ قبیلے والے بولے ما رأینا مثلہ اقنع منہ بما رزقہ اللہ۔ قبیلے والے کہنے لگے جس قدر اللہ کے دیے پر وہ راضی ہے اس سے بڑھ کر راضی بندہ ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ جس قدر اللہ کی رضا پر وہ راضی رہتا ہے ہمارے قبیلے میں، اللہ نے جو دے دیا اس پر آمین ہے، جو نہیں دیا اس پر بھی آمین ہے، جتنا آ گیا اس پر صبر ہے، جو نہیں ملا اس پر بھی صبر ہے۔ عرض کی آقا اس سے بڑھ کر کسی کو بھی ہم نے صبر والا نہیں دیکھا۔ حضور نے جب یہ سنا حضور فرماتے انی لارجو ان یموت جمیعا، میں اللہ کی بارگاہ سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اسی قناعت کے اوپر موت عطا فرمائے گا۔
یعنی اسی صبر و شکر والی زندگی پر موت عطا فرمائے گا۔ تیسری نصیحت آقا علیہ السلام نے فرمائی، حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شروع میں نے عرض کی اللہ نے آپ کو بہت ساری شانیں دی، ان میں سے ایک شان یہ کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ جملہ مختصر ہے حضور علیہ السلام کا، لیکن جب اس کی وضاحتیں کی جاتی ہیں تو وضاحتوں میں پوری پوری کتابیں لکھ دی جاتی ہیں۔ انہی جوامع الکلم میں سے میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ تیسری چیز یہ فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث پاک ابو شریح خویلد خزائی راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کی آقا کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ بندہ ایمان والا نہیں کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ وہ بندہ ایمان والا نہیں، یہاں مراد علماء نے لکھا کہ کامل ایمان والا نہیں، کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی اس کے شر سے ڈرتا ہو۔ کامل ایمان والا نہیں کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ چوتھی نصیحت فرمائی، فرمایا دوسروں کی خیر خواہی کیا کرو، اگر تم دوسروں کی خیر خواہی کرو گے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک میرا فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں اپنے لیے پسند جو کرتا ہوں میرے کامل ایمان والے ہونے کے لیے ضروری ہے، بھلائی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں۔ میں اپنے لیے نمازی ہونا پسند کرتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی نمازی ہونا پسند کروں۔ میں اپنے لیے نیک ہونا پسند کرتا ہوں تو ضروری ہے اپنے بھائی اپنے دوست کے لیے بھی نیک ہونا پسند کروں۔ میں خود تو نمازیں پڑھوں، ہم خود تو نیکیاں کریں، ہم خود تو نمازیں پڑھیں، اور پڑوسی کو، دوستوں کو، محلے والوں کو دعوت نہ دیں تو یہ پڑوسی، یہ دوست قیامت میں گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے باری تعالیٰ اس بندے نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ وہ پڑوسی کہے گا مولا میں نے تو اس کے حق میں کوئی غلط کوتاہی نہیں کی، میں نے تو اس کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ خراب نہیں کیا، پھر میں نے اس کا حق کیسے خراب کر دیا؟ اور کرے گا مولا یہ صحیح کہتا ہے، اس نے کوتاہی کوئی نہیں کی میرے حق میں، لیکن یہ خود نمازیں پڑھتا تھا، مجھے نمازوں کا نہیں کہتا تھا، یہ خود نیکیاں کرتا تھا لیکن مجھے نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ تو فرمایا نصیحت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ پانچویں اور آخری وصیت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل کی زندگی یہ ہے، یعنی دل کو اگر زندہ رکھنا چاہیں، دل کی زندگی یہ ہے کہ دل کے اندر خوف خدا ہو، دل کی زندگی یہ ہے کہ دل میں قرآن و سنت سے محبت موجود ہو، دل کی زندگی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت موجود ہو، دل کی زندگی یہ ہے کہ موت اور آخرت کا خوف موجود ہو، دل کی زندگی یہ ہے کہ قبر کا خوف موجود ہو۔ اور اگر اس کا الٹ ہے کہ قبر کا خوف بھی کوئی نہیں، آخرت کا خوف بھی کوئی نہیں، رب کا خوف بھی کوئی نہیں، مصطفیٰ کی محبت بھی کوئی نہیں، قرآن و سنت سے محبت بھی کوئی نہیں، اب دل مردہ ہو جائے گا، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے اب اس دل پر نیکی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بندہ نصیحت کرے اور دل مردہ ہو، نصیحت کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے اب عبادت میں دل نہیں لگتا، اب نیکیوں میں دل نہیں لگتا، اب مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، اب کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ کرنے کے لیے محبوب کریم نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ کے خوف کو دل میں بساؤ، موت کو یاد کرو، قبر کی فکر کرو، آخرت کو یاد کرو، قرآن و سنت کی محبت دل میں بساؤ۔ جب یہ معاملات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو زندگی عطا فرمائے گا، اور جب دل کو زندگی مل جائے گی تو انشاءاللہ پھر عبادت میں بھی دل لگے گا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پوری زندگی کہکا نہیں لگایا، زور زور سے ہنسنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں لگایا کبھی۔ آپ فرماتے ہیں التبسم من اللہ تعالی والقہقہۃ من الشیطان،
فرمایا مسکرانا، ایسا مسکرانا کہ جس میں دانت ظاہر ہو آواز نہ آئے، فرمایا مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور زور زور سے ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم رحمان کے کاموں میں لگے ہیں یا شیطان والے کاموں میں لگے ہیں۔ رحمان والے کاموں میں لگے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، شیطان والے کاموں میں لگے ہیں تو توبہ کر کے رحمان والے کاموں کی طرف پلٹنے کی کوشش کرے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، 2 دن پہلے ہم نے کچھ باتیں سنی تھی، تازہ تازہ عبادت کا ذوق اور شوق ہے، اس ذوق و شوق کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ذوق و شوق تازہ تازہ باقی ہے، ٹھیک ہے، عید آپ نے ملنے جانا ہے، رشتہ داروں نے آنا ہے، دعوت کرنی ہے، مہمانوں سے ملنا ہے، مہمانوں کے ہاں جانا ہے، لیکن بھائی رب کے مہمان جو بنے ہوئے تھے رمضان میں، کتنی پیاری میزبانی کی تھی نا رب نے، اس مہمانی کو کیوں چھوڑتے ہو؟ آج میں ایک دیکھ رہا تھا پوسٹ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا مسجد خالی تھی، 4-5 نمازی، یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، 4-5 نمازی، ویڈیو چل رہی ہے، پوسٹ کے اوپر لکھا ہے جی گھر والے گھر باقی رہ گئے، مہمان چلے گئے۔ بڑی دل ہلا دینے والی بات ہے یہ، گھر والے گھر باقی رہ گئے، مہمان چلے گئے۔ تو خدا را ذوق و شوق وہ تھوڑا سا جو بنا ہے نا عبادت کا، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، عبادت پر کمر بستہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان سے پہلے ایک بات کی تھی جمعے کے اوپر ہی، کہ جس نے 40 دن تک نماز پڑھی اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ یاد ہے؟ مجھے یاد ہے، میں نے بتائی تھی کہ جس نے 40 دن تک با جماعت نماز پڑھی اللہ اس کو ایسا بنا دے گا، وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ اور ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا 40 دن پابندی سے نماز پڑھنے کا۔ اگر رمضان میں رہ گی تو آج دوبارہ نیت کریں کہ انشاءاللہ کم از کم 40 دن، میں یہ نہیں کہتا 40 کے بعد چھوڑ دینی ہے، معاذ اللہ، 40 دن پابندی کے ساتھ، 40 دن پابندی آپ کریں، 41ویں دن میرا رب پابندی خود عطا فرما دے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، وہ جو ذوق شوق ہے نا دل میں تھوڑا عبادت کا، اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے۔ میں نے 5 نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ حرام کاموں سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ اس پر ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ عبادت کی سعادت ملے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔